بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پاکستان میں بات ہو رہی ہے انصاف کی، بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی، جسٹس کی، اور پاکستان اتنی بڑی ایک مشکل سے گزر رہا ہے. مشکل تو چھوٹا لفظ ہے. اتنے بڑے یعنی کہ کرائسس میں مبتلا ہے. اور آج کا دن جو گزرا ہے ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے، آج 5 ہو گئی ہے، 4 اپریل کو 1979 میں کتنا بڑا ظلم ہوا تھا اس ملک کے ساتھ. ایک خاندان کے ساتھ تو ہوا تھا لیکن ملک کے ساتھ ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، جوڈیشل ہینگنگ ہوئی تھی. ان کے جو بڑے ناقدین تھے ان میں بھی یہ پروفیسر غفور صاحب کے حوالے سے جماعت اسلامی کے انہوں نے یہ لفظ کہا کہ بھئی یہ جوڈیشل ہینگنگ ان کی ہوئی. اس کے بعد پھر خیر بار بار یہ الفاظ ادا کیے گئے. اور آج جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو ایک ذاتی قصہ بتاؤں. اس وقت میری بہن پڑھتی تھی، میری بڑی بہن قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو مجھے یاد ہے ہم گئے، میں ان کے پاس گئی ہوئی تھی، اسکول سے چھٹی تھی، کالج سے، تو کچھ دن گزارنے. تو رات کو کوئی 10 بجے کے قریب 3 اپریل تھی 1979. انہوں نے کہا جی ہاسٹل ہوتا تھا وہاں لڑکیوں کا، اور لڑکوں کے تمام ہاسٹل تھے الگ الگ اور قریب قریب. تو انہوں نے کہا جی میسج آیا کہ سب کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب تیار ہوں ہاسٹلز خالی کرنے، سب نے جانا ہے. کوئی بس وجہ بیان کر دی کہ جی آپ نے ہاسٹلز چھوڑنے. تو ہم سب کو پتہ نہیں کچھ 100 کے حساب سے ہوں گے، 400-500-600 اسٹوڈنٹس. تو میں اپنی بہن کو ملنے وہاں گئی ہوئی تھی. تو ہم سب کو انہوں نے کہا اچھا جی مختلف شہروں کے لیے بسیں روانہ کی. ہم لاہور والی بس میں چڑھے، سارے راستے ہم مزے کرتے رہے. اور جی ٹی روڈ ہوتا تھا اس زمانے میں، موٹر وے تو نہیں تھا. تو گانا بجانا اور تماشے، اور کہیں رک رہے ہیں تو چائے پی رہے ہیں، کہیں حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں صبح صبح. اور پہنچے ہم لاہور تو اس وقت بجے ہوں گے 6 بجے ہوں گے صبح کے. تو میری بہن اور میں تو ہم گھر اترے. اور اس وقت ہمیشہ شوق تھا بہت کہ اخبار پکڑیں جا کے. سب بہن بھائی تھے تو ہوتا تھا سب سے پہلے اخبار لیں. تو کیونکہ سب شاید اس وقت سو رہے ہوں گے، تو 7 بجے کے قریب، 7 سوا 7 گیٹ پہ ہم گئے. تو وہاں سے میں نے اخبار والا آیا، اخبار لیا میں نے. مجھے آج تک یاد ہے جو اخبار میں نے دیکھا تو اوپر کالا اتنا بڑا لکھا ہوا تھا بھٹو ہینگڈ. اور میں آپ کو بتاؤں اس بات کو کتنے برس ہو گئے ہیں، ابھی تک جب اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات تھی. ایسے لگا کہ کسی نے جسم میں سے جان ہی نکال دی ہو. اور بالکل آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو ہم پڑھ رہے تھے، کیونکہ بھٹو واز لارجر دین لائف. بھٹو کے کیس ویس جو بھی ہو رہا تھا اس پر تو اتنا نہیں ہم نے فوکس کیا تھا، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ ان پر کیس چل رہا ہے اور معاملات گڑبڑ ہیں. اور نہیں ایکچولی فوکس تو تھا 77 کی جو موومنٹ تھی پی این اے والی، اس میں بھی ہم گئے. ادھر بھی ہمیں یاد مان روڈ پر ذوالفقار بھٹو صاحب ایک پتہ نہیں جیپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور میگا فون لے کے تقریر کر رہے تھے. تو بٹ بھٹو واز لارجر دین لائف. وائی؟ مجھے فارن پالیسی کا بڑا شوق تھا. تو مجھے یاد ہے OIC سمٹ تھا، اس سے پہلے یہ جاتے تھے مختلف ممالک میں اور بہت ایکٹیو تھے. اور چین بھی جانا اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی جانا. تو اس وقت ایک اسکریپ بک لے کے بڑی سی، اس میں ان کی اخبارات ہوتے تھے، اور تو کچھ ایسے نہیں تھا یہ آج کل جو ڈیجیٹل میڈیا ہے. تو آئی ریممبر کٹنگ فوٹوگرافس آف ذوالفقار علی بھٹوز ٹرپ یہاں وہاں، اور وہ اس کو چپکاتے تھے اس پہ کاغذ پہ، بس جسٹ ایک بنائی ہوئی تھی اسکریپ بک. ایک وہ کمٹمنٹ تھی ملک اور ٹو اے لیڈر who was making sure کہ پاکستان was known to the world. اور یاد رہے کہ اس وقت ملک ٹوٹا تھا اور ہمارا ایک حصہ
ہم سے الگ ہو گیا تھا. تو وہاں اس وقت اتنی ایک فیلنگ تھی ڈپریشن کی. آئی ریممبر اس وقت میرے والد 71 دسمبر میں جب یہ ڈاؤن فال ہوئی ہے تو ہم بیچ کمرے میں بیٹھے تھے. تو میرے والد جائے نماز سے اٹھ کے آئے بیکاز ان نماز کے وہ کپڑے پہنے تھے, سر پر ٹوپی, اور آئے اور انہوں نے کہا بیبیو پاکستان ٹوٹ گیا ہے. وہ ان کا چھوٹا سا ریڈیو تھا, اس پہ وہ سنتے تھے. اینڈ ہی ہیڈ ٹیئرز ڈاؤن رولنگ ڈاؤن ہز چیکس. تو اور وہ بہت ہی جیسے دل خراش ایسا وقت تھا کہ لگ رہا تھا جیسے آپ کا خاندان میں سے کوئی چلا گیا, کوئی بالکل چھوٹ گیا. تو پھر اس فیلنگ کو لیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور کس طریقے سے انہوں نے ہی پلڈ پاکستان اپ فرام دا بوٹ اسٹریپس, اور کس طریقے سے دنیا میں ایک نام پیدا کیا, سمٹ کیا, ایکسیپٹنس ہوئی 74 میں. اور پھر جب بنگلہ دیش سے تعلقات ہمارے قائم کیے تو انڈیا, پھر سملا کوڈ, پھر نیوکلیئر پروگرام شروع کیا. اور ہمیں دنیا میں ویسٹ آف پاکستان ایک نام بنایا, ایک انگیجمنٹ کی, بہت کچھ ہوا. تو مشکلات بھی تھیں جو اندرونی خانے, وہ تو بہرحال پولیٹیکل کرائسس بھی رہی, لیکن یہ دس از بھٹو کی یہ بہت ان کی اچیومنٹس بھی تھیں فار ماڈرن پاکستان. obviously کانسٹیٹیوشن بھی. تو اس وقت پھر جب فوج کے ساتھ ایک جھگڑا چلا, ضیاء الحق کو انہوں نے آرمی چیف بنایا, پھر اس کے بعد جب وہ اسٹیپس لینے لگے بڑے سخت اگینسٹ جو ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنس تھے, اور پھر فوج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی انہوں نے, اور امریکہ کے ساتھ بھی اوور دا نیوکلیئر پروگرام یقینی طور پہ ایک ان کے ساتھ تناؤ تھا بڑا اسٹرانگ. تو بہت سی چیزیں تھیں, لیکن پھر ان کو پکڑا, پہلے ان کو ریموو کیا, اور سپٹمبر میں ان کو ریموو کیا جولائی میں 1977 میں. اور پھر ریموو جب ان کو کیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا, اور ضیاء الحق صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم الیکشنز کروائیں گے ودن 90 days, آپریشن فیئر پلے. بٹ جب بھٹو صاحب کو پکڑا, پھر ان کو جب چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے, تو when he went out ان کو نکالا تھا, لیکن جب when he went out تو کس طرح سے دنیا ان کے ساتھ تھی. اور دین ضیاء الحق ریئلائز کہ یہ تو آدمی بڑا پاپولر ہے, نکال تو میں نے اس کو دیا, لیکن اور الیکشنز کا بھی میں نے کہہ دیا, تو یہ تو واپس آ جائے گا. پھر ان کو پھر سے پکڑا, پھر ٹرائل ہوئی, اور پھر جسٹس نسیم حسن شاہ who was on the bench, اور he was the one جنہوں نے he signed off to بھٹو's hanging. انہوں نے بعد میں کہا بڑی کلیئرلی, افتخار احمد صاحب ہمارے کولیگ, ان کو انہوں نے کہا انٹرویو میں جواب دینے کہ ہاں میرے پہ ایک پریشر تھا, پھر اپنی کتاب میں بھی لکھا. تو نہ جانے کس طرح سے یو کین گیٹ انفلوئنسڈ اور انڈر پریشر, اور کاہے کو, اور آپ کسی کی جان پھر لے لیں. اور پھر ہم پڑھے تھے بھی مختلف آرٹیکلز, لیکن یہ آرٹیکل ڈان کا تھا جس میں بڑی تفصیل میں لکھا تھا جب بھٹو صاحب کو ہز لاسٹ نائٹ ان جیل, بس دل دہل جاتا ہے کس طریقے سے جو پریزن جو جیلر تھے ان کے پاس گئے, اور وہ کہا کہ آپ نے اپنی ول لکھنی ہے, آپ نے وصیت نامہ لکھنا ہے. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں. پھر کبھی لکھتے تھے, کبھی پھاڑتے تھے. پھر ان سے کہا کہ آپ چائے کافی پئیں گے, انہوں نے کہا اچھا کافی دے دو. پھر ان کے کالیگ آئے, انہوں نے یہ تفصیل میں لکھا ہوا ہے مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ دس از واٹ از دس ڈرامہ گوئنگ آن. پھر ان سے کس طریقے سے آپ پڑھیں تو دل آپ کا ابھی بھی لرزتا ہے. اور پھر وہ گئے اور جا کے
ہی واکڈ نہیں واک ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں تو کہا کہ وہ کافی ان کی طبیعت ایسے تھی، پھر ہی واز ٹیکن آن اے اسٹریچر ٹو دا گیلوز، اور ان کو پھر پھانسی دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاتحہ ضرور پڑھیے گا بھٹو صاحب کے لیے. اور کتنا ظلم تھا، کتنا ظلم تھا. اور پھر کیسے کوشش کی کہ بھٹو کا نام اڑا دیں اور ختم کر دیں، اور کیا کیا نہیں کیا. اور ان کی پھر بیٹی کو، ان کی بیگم کو کس طریقے سے ان کو دیکھنے نہیں دیا، والد کو نہیں دیکھنے دیا، ان کو دفنا دیا. اور بیٹے ان کے اگر نہ ذوالفقار بنتی تو کیا ہوتا. اور بتائیں کس طرح سے آپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے باپ کو جس کو ہینگ کر دیا، قتل کر دیا، جوڈیشل مرڈر تھا، اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے. کتنی یہ باتیں کتنی مہمل ہیں، کتنی اللاجیکل ہیں. ابھی شکر ہے سیڈیشن کا قانون ختم کیے. آپ کسی کو قتل کر دیں اینڈ پھر آپ کہیں کہ جی بی لوئل ٹو دا اسٹیٹ، ناٹ پاسبل. آپ کا خیال جو لوگ پاپولر ہیں، لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے جگہ گھر کیا ہے اپنے لوگوں کے دلوں میں، ان کو آپ کا خیال تھا کہ آپ یو ول ہینگ ہم اینڈ ہی ول جسٹ ڈسپیئر فرام پیپلز ہارٹس. دیکھیں تھرو دا جنریشنز دیٹ مین از اسٹل الائیو. ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ پورا دیکھیں ضیاء الحق نے جو کیا، پھر کیا کوشش کی کرنے کی، نام مٹانے کی، ان کو نکالا اور پھر ریئلائز کیا کہ الیکشنز ہوں گے تو پھر وہ تو واپس آ جائیں گے. اور پھر انہوں نے نعرہ لگایا پہلے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، پھر الیکشنز. اور ولی خان صاحب مرحوم اس وقت، کیونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ، بھٹو صاحب نے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بہت ایک غلط ان کی ریلیشن شپ تھی، بڑی اینٹی ڈیموکریٹک تھی. تو ولی خان صاحب نے پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ لگایا. تو یہ تاریخ ہے ہماری. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں جس موڑ پہ، دیکھنا ہوگا ہمیں کہ کیا خیال ہے کہ آپ جس بھی سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، سارے سائڈ پہ جو پارٹیز میں بھی لوگ ہیں، کچھ تو سیکھیں ہم سیاست سے، کچھ تو سیکھیں پاکستان کی تاریخ سے، کچھ تو سیکھیں کدھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی منطق سے، تاریخ سے، خدا کے قوانین سے، قدرت کے قوانین سے ہم کوئی ان سے بڑے ہیں؟ بالکل نہیں. 70 سال ہو گئے، 75 سال. اینڈ بھٹوز ہینگنگ از ہاؤ مینی ایئرس؟ یہ 79 یعنی 40 سال سے زیادہ ہو گئے، 40-45 سال. آپ ابھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی بھی خیال ہے کہ الیکشن نہ کرواؤ تو یہ ABCD آپ مینیج کر لیں گے. بہت ہی غلط سوچ ہے، بہت غلط سوچ ہے. اور بھٹو was a giant of a politician. اور ان کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی. کتنی مجرمانہ بات اور کتنی احمقانہ بات. خدا میں عقل اور سمجھ دے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.